السلام علیکم، میں عرفان جنت آپ لوگوں سے ایک بار پھر مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شوگر کے حوالے سے ہم باغ بغا آپ کو معلومات دیتے رہتے ہیں، تو ہم شوگر کے کیمپ کشمیر کے اندر لگاتے ہیں مختلف ایریاز میں۔ تو اس دفعہ میں آپ کو ایک نئی چیز بتا رہا تھا جو کہ شوگر کے پاؤں کے حوالے سے ہے۔ شوگر کے مریضوں کا جو پاؤں ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور بسا اوقات کے وہ اندر سے اتنا خراب ہو جاتی ہے اس کی ہڈیاں کہ وہ بظاہر جو ایک پاؤں ہے دوسرے خراب والا پاؤں اس کی بنسبت ٹھیک والے پاؤں سے اس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے، یا پاؤں کھول کے بڑا ہو جاتا ہے، یا اس کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ایک پاؤں جو متاثر ہوتا ہے اس پہ وزن ڈالا جاتا ہے اور ایک ہی جوتی کو مسلسل پہنا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جب وہ پاؤں خراب ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ہڈیاں کریش ہو جاتی ہیں۔ اس کریش ہونے کی صورت میں وہ جو آپ کا جو پاؤں متاثر ہوا تھا وہ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے پاؤں کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں اور ان کے لیے کیا ضروری ہے، یہ چیز آپ کو ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ خدارہ کہ اگر پاؤں میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے معالج ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں، تاکہ وہ آپ کے جو شوگر کو بھی کنٹرول رکھ سکے اور مزید پاؤں کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا جا سکے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا پاؤں تو سن ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا شوگر کے مریضوں کا، اور جب پاؤں سن ہو جائے کوئی چیز اگر لگ جاتی ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی چیز اس کو لگ چکی ہے، تبھی اس کو محسوس ہوتا ہے جب وہ ڈیپ لگ جائے، ہڈی تک چلے جائے، یا انفیکٹڈ زیادہ ہو جائے، یا اس کا خون نکل جائے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے جانا پاؤں میں کوئی نقصان ہوا ہے۔ پاؤں کی تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کرنے سے آپ کا پاؤں کٹ سکتا ہے، آپ کی انگلیاں کٹ سکتی ہیں، یہاں تک کہ ٹانگ بھی کٹی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس پاؤں کا معائنہ ضروری ہے، کم از کم روزانہ پاؤں کا معائنہ کیا جائے۔ اس کے لیے احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ جب وضو کریں پانی کے ساتھ جب دھوئیں تو اس کی انگلیوں کے درمیان سے خشک کریں پورے پاؤں کو۔ اگر آپ کے پاؤں میں محسوس ہو رہا ہے کہ نشانات بن رہے ہیں، جلد اکھڑ رہی ہے، تو آپ واسلین کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور پاؤں کو نرم رکھنے کی کوشش کریں۔ تنگ جوتا نہ پہنیں، آپ کا جوتا بالکل تنگ نہ ہو، کھلا جوتا ہونا چاہیے، اور ایک ہی ساکس جو جراب پہنے تو اس کو چینج کرتے رہیں۔ ایک جراب کو بار بار نہ پہنیں۔ اکثر کاٹن کی جرابیں ہم ہفتہ پہنتے ہیں تو وہ ان کے اکڑنے کی وجہ سے بھی زخم بن جاتے ہیں، تو ایک ساکس آپ پہنتے ہیں تو اس کو دوبارہ سے اس کو چینج کر دیں۔ اس کے علاوہ جب آپ ناخن کو کاٹیں تو کوشش کریں کہ زیادہ پیچھے تک ناخنوں کو نہ کاٹیں، تاکہ ہم چلنے یا جوتے پہنیں اس میں چبھن کی وجہ سے ہمارے زخم بن سکتے ہیں۔ ناخن کو برابر رکھ کے کاٹیں اور زیادہ بڑا ناخن بھی نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ قالین کے اوپر ہم ننگے پاؤں زیادہ نہ گھومیں، اور جب ہم کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ پاؤں نیچے رکھیں تو خالی ننگے پاؤں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے جوتا سافٹ مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ہم پاؤں کو دیکھتے ہیں کہ خراب ہو جاتا ہے یا پاؤں کی شیپ چینج ہو جاتی ہے تو اس کو ایکس-رے میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی شیپ چینج ہو گئی ہے، تو اس کی احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس کی احتیاطی تدابیر ضرور بتاتے ہیں، اور شوگر کو بھی کنٹرول کریں اور شوگر کے ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں۔ تو اسی کے ساتھ ایک آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے ایسے انفیکٹڈ پاؤں کو کیسے ہم پلسٹر کر کے اس کی سپورٹ دیتے ہیں تاکہ اس پر وزن نہ پڑے، اور جو ہڈیاں اس کو مضبوط کیا جگہ پہ مضبوط کیا جا سکے، مزید پھیلنے سے بچایا جائے کہ جو خراب ہو گیا مزید اس کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ آئے میں آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔